اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور غوث ثقلین حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیران پیر دستگیر کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ہم سے بیان کیا شیخ عارف ابو محمد عبد المالک بن شیخ بزرگ عبد الملک زیال بن ابو المعلی عراقی پھر مقدسی نے کہا، خبر دی کہ ایک دن میں آپ کی خدمت میں کیلولہ کر رہا تھا، آپ کی طرف انار کچھ میٹھے اور کچھ کھٹے بطور تحفہ کے پیش کیے گئے۔ آپ نے حاضرین میں ان کو تقسیم کر دیا۔ ان اناروں میں سے مجھے بھی ایک انار دیا گیا۔ جب میں نے اس کو توڑا اور اس کو چکھا تو بہت کھٹا تھا۔ میں نے دل میں کہا کاش یہ میٹھا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اسی وقت حضور محبوب خدا غوث الورا چشمہ نور الہدا غوث کونین محافظ ثقلین قندیل نور یزدانی قطب الاقطاب السید غوث عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے دیکھا اور فرمایا، یہ انار مجھے دے دو۔ میں نے وہ انار آپ کو دے دیا۔ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں پہلے اس طرف پلٹا اور پھر دوسری طرف اور اس میں سے کچھ کھایا اور پھر فرمایا، اے سلمان یہ تو میٹھا ہے۔ جب میں نے اس کو چکھا تو وہ نہایت شیریں تھا، اور اس قدر شیریں اور میٹھا انار میں نے آج تک نہ کھایا تھا۔ اسی طرح خبر دی ہم کو ابو محمد حسن بن قاضی بن عمران موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو الحسن سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے سردار شیخ ابو سعد کیلوی ایک دن قضائے حاجت کے لیے نکلے اور میں ان کے پیچھے لوٹا پانی کا بھرا ہوا لے کر نکلا۔ اتنے میں میرے پاس سے لوٹا گرا اور گرتے ہی وہ ٹوٹ گیا۔ یہ مٹی کا بنا ہوا تھا، اس کے اجزاء بکھر گئے۔ اب اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور لوٹا نہ تھا، نہ ہی وہاں پر کوئی پانی تھا۔ اسی دوران پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے، اور آپ نے نہ تو اس لوٹے کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی اس کو درست کیا اور نہ ہی اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، بس اس کی جانب دیکھا۔ آپ کا دیکھنا تھا کہ وہ لوٹا صحیح سالم واپس جڑ گیا اور پانی سے بھی لبالب بھرا ہوا تھا، ایسے جیسے کہ پہلے تھا۔ اسی طرح مجھ سے شیخ محمد بن مدینی نے بیان کیا کہ میں نے اپنے شیخ ابو سعد کیلوی سے دمشق کی طرف جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی اور مجھ کو 2 سیب دیے اور کہا ایک کو جاتے وقت کھا جانا اور ایک کو واپسی کے وقت، ان دونوں کے سوا اور کچھ نہ کھائیو۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک سیب عراق سے دمشق تک جانے میں تمام راہ میرا زادے راہ رہا اور مجھے دوبارہ بھوک نہ لگی، اور جب کبھی بھی مجھے بھوک معلوم ہوتی میں اسی میں سے اپنے پیٹ میں بھر لیتا اور اس کے تمام کھانے کی مجھے قدرت نہ ہوتی، اور جب میں دوبارہ کھانے لگتا تو وہ پھر سے ٹھیک ہو جاتا، گویا کہ کسی نے اس کو چھوا تک نہیں۔ جب میں دمشق پہنچ گیا تو پھر میں نے سیب کھا لیا، اور دوسرا سیب دمشق سے عراق تک میرا زادے راہ اسی طرح رہا جیسا کہ اس سے پہلے والا سیب تھا، یعنی میں کھاتا تھا تو وہ واپس اپنی اصل حالت میں آ جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو سعد کی خدمت میں ابو العباس خضر علیہ السلام اکثر آیا کرتے تھے۔ شیخ کیلویا میں رہا کرتے تھے جو کہ نہر الملک کے دیہات میں سے ایک قریہ تھا، بغداد کے قریبی تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور محبوب خدا غوث الورا حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں تھے۔ یہ علاقہ بالکل ویران اور بیابان تھا۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں اس وقت بھنی ہوئی مرغی اور تلی ہوئی مچھلی کھاتا۔ حضور سید غوث ثقلین پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے میری جانب دیکھا اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ابھی آپ کے ہاتھ دعا کرنے کے بعد نیچے بھی نہ ہوئے تھے کہ ہم نے فضا میں مچھلیوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ ان مچھلیوں کے اوپر باقاعدہ طور پر بھنی ہوئی مچھلیاں، مرغیاں اور سفید رنگ کی گندم کی روٹیاں رکھی ہوئی تھی، اور وہ ہمارے سامنے آ کر دھر دی گئیں۔ اس کے بعد وہ مچھلیاں غائب ہو گئیں۔ ہم حیران تھے کہ یہ مچھلیاں، اور وہ بھی بیابان میں، اور اوپر سے اڑنے والی مچھلیاں۔
اس پر سرکار نے میری جانب دیکھا اور کہا اللہ پاک کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ یعنی 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی 11ویں شریف میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔